جاگنے کو، ایوری تھنگ، ہر چیز نوٹ کر لیں، یہاں تک کہ غسل خانے میں 4 جو 10 قسم کے شاور کے اتنے بڑے بڑے بال لگائے ہوئے ہیں کہ پتلا پانی یہاں سے آتا ہے، موٹا پانی یہاں سے آتا ہے، دھاڑ یہاں سے آتی ہے، شاور یہاں سے آتا ہے، 10 قسم کی چیزیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں. پھر ٹب میں اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے ہو، وہاں بیٹھ کر فون اور ٹی وی کے مزے لوٹ رہے ہو، جو کچھ آپ کر رہے ہو جائز ناجائز حرام حلال میں تبصرہ کیے بغیر میں سسر یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ کن کن جگہوں پر کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہو، شیشے کے سامنے کتنا وقت ضائع کرتے ہو، الماری کھول کر کھڑے ہوئے ہو، جناب شرٹ یہ ہونی چاہیے تو ٹائی ہونی چاہیے تو پینٹ ایسی ہونی چاہیے، جوتا یہ ہونا چاہیے تو موزہ یہ ہونا چاہیے، گھنٹوں بیٹھ کے اس پر تبصرہ کرو، تیار ہونے کے بعد اس پر اور مطلب کے وقت ضائع کرو، آئینے کے سامنے تو 10 دفعہ بال بناؤ، 10 دفعہ بال خراب کرو، نائی کی کرسی پہ بیٹھو تو 3 گھنٹے تک نائی کی کرسی چھوڑنے کا نام مت لو. یہ سارے وقت کس کے؟ یہ سارا وقت کس کا ہے؟ کون ضائع کرے اس وقت کو؟ اور اس میں لاس کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو سیکھنے کا ہم پر فرض کیا، اسلام نے جو دین سیکھنا ہم پر فرض کیا، جو علم سیکھنا اسلام نے ہم کو فرض کیا، اس فرض کو چھوڑ کر تم اس فضولیات اور بعض گناہوں بھری مصروفیات میں مصروف ہو. ارے اتنا بڑا لاس ہے. پھر کون سی دنیا کا آدمی کہے گا کہ تم عقل مند ہو؟ عقل مند نہیں ہو. بے وقوف بولوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے. عقل مند نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو. عقل مند ایسے نہیں ہوتے، بھائی عقل مند ایسے نہیں ہوتے. عقل مند وہ ہوتا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جتنا قبر و آخرت کا سفر ہے اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند. ہو بھائی فیصلہ آپ کرو. آپ کو ان انگلیوں سے نوٹیں گننے کی فرصت ہے مگر اس انگلی سے تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس انگلی کے پوروں کا استعمال آپ نے نوٹیں گننے میں تو کیا، تسبیح پڑھنے میں نہیں. میں غور کرتا ہوں کہ جب مجھے کہا گیا کہ ذرا معاشرے کے ناسور کو لے کر آپ چلیں، اب کس ناسور کو پکڑوں؟ ہر بولتا ہے کہ میں اس سے بڑا ناسور ہوں، میں اس سے بڑا ناسور ہوں. جھوٹ کی بات کرو تو غیبت کہتا ہے اس سے بڑا ہو، غیبت کی بات کرو تو کوئی اور کہتا ہے اس سے بڑا ہو، اس کی بات کرو تو ویسے ہی بڑا ہو. ہاتھ کس پر رکھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ سوچا چلو نفاق کو لے لیں، اور نفاق کی 3 نشانیاں، صرف 3 نشانیوں پر ایک ہماری روٹین کا جائزہ لے رہا ہوں. ہماری جو روٹین ہے اس میں جائزہ لے رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ایک مطلب وضاحت کرنے میں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس زبان میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، بنیادی بات جو عرض کر رہا ہے علم نہیں. اب علم نہ ہونے کی جواب یہ دیتا ہے وقت نہیں ہے. وقت کیوں نہیں ہے اس کی وضاحت آپ کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے تک آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھو، آپ کے پاس وقت ہے. موبائل فون میں، میموری کارڈ میں فلمیں، ڈرامے، گانے، میوزک لگا کر، ہیڈ فون لگا کر آپ گھنٹوں تک پلنگ پر لیٹے رہو، صوفے پر لیٹے رہو، آپ کے پاس وقت ہے. بے وقوف بناؤ ماں باپ کو، وہ الگ. دھوکہ دو والدین کا، وہ الگ. دھوکہ دو اساتذہ کا، وہ الگ. دھوکہ دو اپنی ذات کو، خود اپنے کردار کو، اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے. خود اپنی آخرت کے ساتھ کھیلنا ہے، خود اپنے اوقات کے ساتھ کھیلنا ہے. وقت، مال، عمر، جوانی سب کا ضائع ہے، سب کا ضائع کرنا ہے. ہم سے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے گزاری، کیا گزاری؟ ہیڈ فون لگا کر گزاری، فلم دیکھ کے گزاری. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا کہیں گے؟ سائلنسر سے جالی نکال کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گزاری، لڑکیوں کو تارتے ہوئے گزاری، موبائل لوٹتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ دیتے ہوئے، انٹرنیٹ کے اوپر گناہ کرتے ہوئے گزاری. پہلے تو ہم نیٹ کو روتے تھے، لیپ ٹاپ کو روتے تھے، کمپیوٹر کو روتے تھے کہ کمروں کے اندر آ گیا، اتنے آئی پیڈ آ گئے جناب، اس کے اندر آ گیا. اور موبائل فون کے اندر اتنی چھوٹی سی چپ آ گئی میموری کارڈ کے نام پر، اور اس سے جناب وہ رضائیاں اوڑھ کر ایسی کمرے میں لگا دی، رضائیاں اوڑھ کر اندر میں موبائل لگا کر فلم دیکھ رہا ہے آپ کا بچہ، اور آپ کہہ رہے میرا بیٹا سویا ہوا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ہیڈ فون کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہیڈ فون لگا کر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے؟ نعتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے آپ کا بچہ ہیڈ فون کے اوپر؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آپ بولو کہ بچہ ہے، بچہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے گا تو کیا آپ ہنسو گے؟ یہ جہنم کی آگ اپنے گلے پہن رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے کان کے اوپر داخل کر رہا ہے، کیا آپ اس کو گوارا کر رہے ہو؟ گرم پتی نہیں پکڑنے جاتا بچہ تو چلاتے ہیں رک جا بیٹا، آج جل جائے گا، آج جل جائے گا. پتہ ہے کہ دوائی لگاؤں گا ہاتھ صحیح ہو جائے گا. آپ کا یہی بچہ جہنم کی آگ
ہلاک کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اس کو چلا کر روک نہیں سکتے؟ برا لگے گا بچے کو، تو برا بھی لگے گا، کل دعائیں دے گا آپ کو. تو کل کی باتیں سننے سے اچھا ہے آج اس کو تھوڑا برا لگ جائے گا تو کل آپ کو شکریہ ادا کرے گا. اور برا لگے گا اچھا لگے، ہم نے وہ کرنا جس کا حکم مجھے شریعت نے دیا ہے. شریعت نے جو مجھے کہا ہے میں کروں گا. میں مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتا میں. مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے زبان میرے رب نے دی ہے، آنکھ کان سوچ سمجھ جسم سے سب مجھے میرے رب نے دیے. ارے یہ اولاد بھی مجھے میرے رب نے دی ہے، یہ بیوی بچے سب رب نے دیے، گھر بار کاروبار سب مجھے میرے رب نے دیا ہے. میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے پیدا میرے رب نے کیا. وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے عزت دینے والا ہے. میں اس رب کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ خالق کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ نہیں، یہ الٹی چال ہے، اس سے نقصان ہوگا. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے نقصان ہوگا. مخلوق کو راضی کرنے میں جب تم خالق کو ناراض کرو گے تو یاد رکھو خالق کو ناراض ہوا تم سے مخلوق بھی روٹ جائے گی. پھر اس مخلوق کو راضی کرنے میں کسی کی طاقت کام نہیں آئے گی. اور اگر تو خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرتے، اب مخلوق کو راضی کرنا اس کام میں جس میں خالق کی رضا ہے. اگر تو خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتے ہو تو مخلوق کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، جو بھی میرے محبت کہتا ہے کہ یہ کرو، مگر رب کہتا ہے کہ یہ مت کرنا. اب تم رب کی بات مانو گے کہ اس بندے کی بات مانو گے؟